آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ایک تقریر کی ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے۔ ایک خدا کا تصور دیگر مذاہب میں، اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے، سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا، اور وید کے بعد اپنشد، اسے کہتے ہیں شروتی۔ ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں شروتی، ایک کو کہتے ہیں اسمرتی۔ شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی۔ تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد۔ آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 6، شلوک نمبر 2، منترا نمبر 1، ایکم ایویدتیم، یہ سنسکرت ورڈ ہے، ایکم ایویدتیم مینز خدا ایک ہے، دوسرا نہیں۔ آپ اگر شویتا ستارا اپنشد پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 4، شلوکا نمبر 19، اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی۔ پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج، پینٹنگ، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل۔ ناتسر پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں، چیپٹر نمبر 32، شلوکا نمبر 2، ناتسیہ پرتیما استی، اس خدا کی، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی تصویر نہیں۔ اور ہندوازم کا برہم سوترا، ہندوازم میں ایکم برہم دیوتیا ناستے، نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، چاہے وید ہو، چاہے اپنشد ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے، اس کا کوئی عکس نہیں۔ یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی، چیپٹر نمبر 6، ورس نمبر 14، موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیلو ادنہین ودنہ خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یور او اسرائیل the Lord our God is one۔ او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں، چیپٹر نمبر 42، ورس نمبر 11، even I am God and besides me there is no other savior۔ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی، چیپٹر نمبر 5، ورس نمبر 7 to 9، and book of Exodus، چیپٹر نمبر 20، ورس نمبر 3 to 5، اس میں لکھا ہے Thou shalt not
make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिट्रोनोमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते हैं खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी